اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا، اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کی 9 اور 10 تاریخ کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ جمعرات اور جمعے کا دن ہوگا، اور جمعرات اور جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں بہت سی ویڈیوز میں حدیث مبارک کے حوالے سے ان کی فضیلت بیان کر چکا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس گھڑی کو واضح نہیں کیا، پوشیدہ رکھ دیا تاکہ میرا بندہ اس گھڑی کو تلاش کرتا رہے اور مجھے یاد کرتا رہے، میری عبادت کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے اپنے بندے کو بخشنے کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عید کا دن کتنی خوشی والا دن ہوتا ہے، کتنا مبارک دن ہوتا ہے، اور جمعے کا دن اس سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ اور میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ گلیوں کوچوں بازاروں میں اس دن کو گزار دیا جاتا ہے اور جمعے کے دن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، جبکہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے کام کاج ختم کر کے تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، بلکہ کہا گیا کہ جب اذان دی جائے تو اپنے تمام کاموں کو ترک کر دو، ختم کر دو اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف لپکو، نماز جمعہ ادا کرو اور پھر اپنے رزق کے لیے زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ پھیل جاؤ۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ المبارک کے دن کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ 9 اور 10 رجب کے دن آپ نے اس مبارک عمل کو کرنا ہے۔ اب پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن اور رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ اور اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اولاد ہے تو اولاد میں برکت ہوگی، آپ کے گھر پر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ یہ آیت مبارکہ
جس کا میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کا اتنا حصہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، تو آگ گلے گلزار بن گئی۔ اور پھر یہی کلمات ہمارے آخری نبی، ہمارے سرکار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑھے جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، ان 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے دن نماز فجر سے لے کر پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا اتنا حصہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یہ میرے اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان 2 ناموں کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 173 کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام یا قہارو یا جبارو، ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا قہارو یا جبارو یہ 1 ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 2 ہو گئے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 9 اور 10 رجب کے دن ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی آ جائے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بھی یہ عمل کرنا ہے۔ 2 دن ہیں، 2 دنوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔